बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे मुझे, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते तो उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं प्रोफेसर हकीम सुबहानल्लाह इंचार्ज शोबे अदवियासाजी सरहद यूनानी तिबिया मेडिकल कॉलेज मर्दान और खादिम मोमिन खान दवाखाना इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो वो सुन के तंग आ गए होंगे जो मेरे वीडियोस ज़्यादातर देखते हैं। ये जो लोग मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए मैं अपना तारुफ कराता हूँ क्योंकि अच्छा होता है। फिर वो पूछते हैं कि पत्नी कौन है, वैसे कोई बंदा बैठा हुआ है या क्या है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया फंडा खोलने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है, आवाज़ अगर मेरी सही नहीं आ रही, इंशाल्लाह आवाज़ तो अच्छी ही होगी, लेकिन फिर भी इसको मैं माइक को थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँ। मेरी कोशिश होती है आप लोगों की सेहत मेरे लिए अव्वलीन हैसियत रखती है। ठीक है, आप लोगों की सेहत मेरी कोई, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरी बातें सुनते तो वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज लेके आया हूं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ बातें भी करूं ना। वो फायदे की होगी, वो बातें आपके फायदे की होगी, नुकसान की नहीं होगी। जो लोग मतलब वो कोई जरूरी काम नहीं कर रहे, अगर कोई आप में से जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो बंद कर दें, घर जाके आराम से फिर देख लीजिएगा, भी ड्राइविंग पर तवज्जो दे। या अगर कोई ऑफिस में बैठा हो या कोई काम शाम करे, कोई जरूरी काम करे, कोई खाना खा रहा है, तो वो भी आप जो ना अपना खाना आराम से खाए, वीडियो बाद में फिर देख लीजिएगा। यानी अगर आप कोई जरूरी काम नहीं करें तो फिर तो मेरी वीडियो देखें, अगर जरूरी काम करें तो उसके बाद फिर आप बाद में मेरी वीडियो देख लेना। तो आजकल मैं सर ये गुर्दों की बीमारी के पीछे लगा हुआ हूं, और गुर्दों की बीमारी के लिए मुझे जहां से भी पता चलता है तो मैं चाहता हूं कि मैं वो सारी चीजें इकट्ठी करके आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। इस सिलसिले में उस दिन मुझे मुफ्ती साहब ने बताया, अपने मुफ्ती नजीर साहब जो मेरे साथ होते हैं, मुआविन है मेरे, मेहरबानी हकीम इमरान से, उन्होंने मुझे बताया कि कराची से एक भाई ने मुझे कॉल की थी और उसने कराची के एक हकीम का बताया है कि उसने 12 दिन की दवाई वो देता है और उससे डायलिसिस ठीक हो जाते हैं। मैंने उससे उस हकीम साहब का नंबर लिया, मैंने उस हकीम साहब को कॉल की, मैंने उससे पूछा कि इसी तरह आपका नंबर कहीं से मिला है, और तो मैंने अपना तारुफ कराया। तो अल्लाह ताला उस हकीम साहब को खुश रखे कि वो कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, आपकी वीडियोस में देखता हूं और आपकी आवाज सुनकर मैं आपको पहचान गया हूं। बहरहाल ये उनकी ग्रेटनेस थी कि वो जानते थे, हालांकि मैं तो एक हकीर सा बंद हूं, नालायक सा इंसान हूं। तो मैंने कहा चलो खुशी हुई कि इतना बड़ा हकीम साहब है और वो मुझे जानता है गैबाना तौर पर, बड़ी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा कि एक आपके पास एक मरीज आया था और उसने 12 दिन की दवाई आप देते हैं और 12 दिन में डायलिसिस ठीक हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 12 दिन में बंदा ठीक नहीं होता, वो मरीज आपको झूठ बोल रहा था। ऐसे भी होता है कि 12 दिन में बंदा, हाँ कोई बंदा ठीक हुआ होगा 12 दिन में, कोई 12 दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई महीने में भी हो जाता है, कोई 3 महीने में भी हो जाता है और कोई साल में भी हो जाता है। लेकिन 12 दिन का मेरे पास कोई कन्फर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो 12 दिन में देता हूं और डायलिसिस खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उनको मैंने बताया कि आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं, माशाल्लाह सोशल मीडिया के बड़े मशहूर हकीम है वो, उनके वीडियोस में भी कई बार मैंने देखी हैं, लेकिन उनके साथ कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, नाम उनका मैं नहीं लेता। तो क्योंकि मैंने आके फिर उनकी एक बात भी बतानी है ना, तो दूसरे से नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने फिर उनकी एक और बात भी उनके बारे में बतानी है। तो मैंने उनको बताया कि आपने तो मेरी वीडियोस देखते तो आप देख रहे हो कि मैं ये गुर्दों पे काम कर रहा हूं, अरक वगैरह देता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे पता है कि आप बकरे का, पुनर्नवा का, इन चीजों का अरक देते हैं। तो मैंने कहा आपका जो नुस्खा है अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैंने कहा अगर आपका नुस्खा काम करते तो मैं आपसे मंगा के अपने मरीजों को दिया करूंगा अक्सर गुर्दे के साथ, ठीक है। या अगर आप मतलब मुझे कुछ गाइड करना चाहते, मतलब मैं सीधा उनको ये नहीं बताता कि आप मुझे नुस्खा दे दें, क्योंकि हकीम से जब आप नुस्खा मांगते हैं ना, तो कुछ हकीमों से तो बस अल्लाह माफ करे बड़ी बुरी हालत होती है। उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझसे एक बार दवाई मंगाएंगे, 2 बार मंगाएंगे, 3 बार मंगाएंगे, तो मैं आपको तरतीब बताता हूं, आपको बता दूं, यानी नुस्खा बताता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, कबूल फरमाए अल्लाह,
کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس رش لگا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں اور میں آپ کو پھر بعد میں ترتیب بتاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے حکیم صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیا. اللہ اس کو خوش رکھے. 2-3 دن تک, وعلیکم السلام عادل خان, 2-3 دن تک انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے رابطہ نہیں کہ میں نے میسج میں نے سنے, انہوں نے مجھے اپنا یوٹیوب کا لنک سینڈ کر دیا. پھر دوسرے تیسرے دن میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے پہلی رینک پہ کال اٹھائی. کہتے جی. میں نے ان کو بتایا کہ حکیم صاحب آپ کو عرض کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں, میں نے آپ کو میسج چھوڑ دیا ہے تو آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں. کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں, اور مطلب یہ انہوں نے وہ ڈرامے کرنا, کہانیاں سنانی شروع کر دی, کہانیاں سنانی. میں نے کہا حکیم صاحب اللہ آپ کو خوش ہے کہ بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بس شکریہ. میں نے کہا, انہوں نے کال بند کر دی. مجھے پہلے میں نے کو پھر میسج کیا کہ مجھے پہلے بھی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے نسخہ بتائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میں نے اپنا ایک فرض پورا کیا, آپ سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان کو یہ میسج کر کے ان کو میں نے بلاک کر دیا. ٹھیک ہو گیا. میری ایک عرض ہے حکماء سے کہ بھائی طب کیوں آگے نہیں جا رہی؟ طب اسی وجہ سے آگے نہیں جا رہی کہ ہم نسخے لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نسخے لے کر قبر میں چلے گئے, تو اب ان کو ادھر کیا ان کا فائدہ ہوگا ان نسخوں سے؟ وہ نسخوں کو کیا کریں گے وہاں پہ؟ ادھر اگر وہ دنیا میں کسی کو بتاتے تو کسی کا فائدہ ہو جاتا. خدا کے لیے بھائی, خدا کے لیے یہ حکماء سے میری درخواست ہے, آپ کی دکانداری میں اگر فرق آ گیا, اگر آپ کے رزق میں کمی آ گئی کسی کو نسخہ بتانے سے, تو میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں وہ پیسے. آپ کو جتنے کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ کوئی نسخہ بتاتے ہیں اور آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے, آپ کا نقصان میں پورا کرتا ہوں. کہ خدا کے لیے یار, پھر کہتے ہیں کہ طب کی سرپرستی نہیں ہے, طب جو نا وہ ایلوپیتھی والے آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہیں گے. بھائی ہم پیچھے کیوں نہیں رہیں گے؟ ہم نسخہ نہیں بتاتے, قبروں میں لے کے جاتے ہیں. نہ کرے یار, نہ کرے اس طرح. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا, وہ آپ نسخہ اگر بتا بھی دیں گے تو اسے کوئی ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکماء کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے سینے کھولیں اور اپنے نسخے جو نا وہ بتائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں کو بتائیں. یار کچھ نہیں ہوتا, آپ کے روزی میں کمی نہیں آئے گی, آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے گا, آپ کی روزی میں بتائے کہ بہرحال چلے چھوڑے, ہر بندے کی اپنی ذمہ داری. مجھے کئی حکماء حضرات ایسے ملے, نسخہ بتاتا ہوں لیکن آگے کسی کو نہیں بتانا. میں نے کہا مجھے نہیں بتانا. ایک صاحب مجھے ایک بیماری کا نسخہ بتا رہے تھے, مجھے کہتا ہے کہ یہ نسخہ لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, اور یہ میں نے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ آزمایا ہے. میں نے کہا ناراض نہیں, نسخہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو, مجھے نہیں ضرورت آپ کے نسخے کی. جب آپ مجھ پہ ساتھ بتا بھی رہے ہو کہ بھئی یہ کسی کو بتانا نہیں, تو پھر میں نے کیا کرنا نسخے کو؟ ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اگر جس کو جس چیز کا پتہ ہے بھائی خدا کے لیے اللہ کے واسطے جو نا وہ چیز آگے پھیلائیں, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, وہ علم آپ کا واپس آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ. تو ایسے حکماء حضرات جو نسخہ چھپاتے ہیں, میں آپ کو سوشل میڈیا کے اتنے بڑے بڑے نام, لیکن وہ پھر اچھا نہیں لگتا, میرے جاننے والے ہیں سوشل میڈیا کے ایسے بڑے بڑے نام ہیں, انہیں بھی مجھے پھر نسخہ یہ جو نا یہ نسخہ آپ کو بتا رہے لیکن آگے نہیں بتانا. میں نے کہا یار نہ بتاؤ, بڑی مہربانی, چھوڑے اس کو. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری, میرا کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں, کوئی بتاتے تو بتائیں, نہیں بتاتے تو نہیں. بھائی یہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا. دیکھیں ہمارے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے, ان کی صحت میں, ان کی روزی میں, ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے مجھے بتائیں کہ بھئی آپ اکثر گردہ دے رہے ہو لوگوں کو, گردے کے مریضوں کے لیے. اس کے اوپر میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ دال کھلت ہے, جس کو دال کلتی بھی کہتے ہیں, دال کھلت بھی کہتے ہیں. یہ میں نے اس کے لیے پھر بندہ بھیجا اسپیشل, جہاں پہ یہ دالوں کاشت ہوتی ہے اور جہاں پر یہ ہوتی ہے, تو میں نے بندہ بھیجا اور اس سے میں نے تقریباً اس کو میں نے کہا کہ جتنی بھی ملتی تو اٹھا کے لے آؤ. اللہ اس کو خوش رکھے, وہ بندہ گیا اور تقریباً اس کو 25 کلو مل گئی, تو 25 کلو فی الحال گزارے کے لیے وہ لے آیا. میں نے اسے بتایا کہ بھئی مجھے کوئی 40-50 کلو اور بھی لا کے دے دو. اس حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ تو لوگوں کو اکثر گردہ دے رہے ہو, اس کے ساتھ آپ یہ کرو کہ یہ دال کھلت جو ہے, دال کھلت, یہ میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھاتا ہوں ہاتھ میں ڈال کے. اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے یہ گردے کی طرح,
پتہ نہیں نظر آتے کہ نہیں آتے, یہ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں دال کلتھو, دال کلتھی بھی اس کو کہتے ہیں, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس حکیم صاحب کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میری ڈیوٹی تھی رسال پور میں. وہاں پر مجھے ایک بندے نے بتایا کہ نوشیرہ میں ایک پنساری ہے اور وہ گردے کی پتھری کے لیے دم کیا ہوا دال دیتا ہے. میں اس کے پاس گیا ہوں, اس کو میں نے کہا کہ آپ جو گردے کی پتھری کے دم کیا ہوا دال دیتے ہیں وہ دے دیں. وعلیکم السلام حکیم کا رحمت سے, الحمدللہ شکر دے. اس نے مجھے یہ دال کلت دے دی, تو وہ کوئی دم شم نہیں ہوا تھا اس کے اوپر. اصل میں دال کلت جو ہے یہ گردے کی پتری کو ریزہ ریزہ کر کے نکالتی ہے. کیوں؟ توڑ کے. اس کی گردے کی پتری کے ساتھ دشمنی ہے. دال کلت کی گردے کی پتری کے ساتھ دشمنی ہے, دشمنی. یہ نہیں چھوڑتی اس کو گردے میں, دال کلت کو, دال کلت یہ گردے کی پتری کو, اور اتنا اتنا کر کے اس کو باہر نکالتی ہے. اور اس سے چھوٹے پیشاب کی دھار کو یہ اتنا بڑھاتی ہے نا فلو کو, کہ وہ پتری شتری وہ ریزہ ریزہ ہو کے وہ نکل جاتی ہے. اچھا, تو مجھے اس حکیم صاحب نے پھر, یہ تو اس کی بات ہو گئی نا کہ وہ دم شم نہیں تھا اس میں, بس وہ دال کلت دیتا تھا اور پتری لوگوں کو نکلتی تھی. تو لوگ نے یہ سمجھا کہ یہ دم کیا ہوا نہیں تھا, بس اس کے لیے دم ہوا تھا. اس کے بعد مجھے پھر اس حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ جو لوگوں کو اکثر گردہ دے رہے تو اس کے ساتھ دال کلت دیا کرو. کہتے ہیں کہ یہ گردے کے جو فنکشن ہوتا ہے, جو ہمارے گردے کی جو چھانتی ہے, چیزوں کو چھانتی ہے, وہ صلاحیت جس کو کہتے ہیں GFR, گلومیرولر فلٹریشن ریٹ, GFR, یہ اس کو بڑھاتی ہے, اس کو ٹھیک کرتی ہے, اس کو مینٹین کرتی ہے. یہ دال کھلت اللہ کے حکم سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خاصیت رکھی ہوئی ہے, اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے گردوں کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے. اچھا, تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس کا طریقہ کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرے. اب جو نظری قانون مفرد اعضاء کے حکمات رات ہیں, وہ جو شاندہ پتھری توڑ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دال کو جو شاندہ پتھری توڑ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ جو ہے, اس کو آپ مفرد بھی استعمال کر سکتے. اکیلا جس بندے کو گردے کی پتھری ہو, 1 چمچ کلت کی دال لے لیں, اس کو ابالیں, اس کو ابالیں, جوش دے, اس کا کاو بنائے, پھر یہ دال کھا کے اوپر سے وہی پانی پی لے. کچھ دن کریں گے آپ کے پتری شتری ختم ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے حکیم سبحان اللہ سے 1500 روپے 2000 روپے کی دوائی لینے کے گردے کی پتری کی. اچھا, تو اس کے ساتھ آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ اکثر گردہ کے ساتھ. اکثر گردہ کے ساتھ یعنی جن لوگوں کا یوریا کریٹینین بڑا ہوا ہو, جن کا GFR کم ہو, تو وہ لوگ کیا کریں گے, یہ دال کلت لے کے ایک بڑا چمچ, تقریباً کوئی 10 گرام یا 15 گرام یا 20 گرام تک, یا ایک مٹھی میں جتنے آ سکتے ہیں, لیکن مٹھی کو آپ چھوڑیں. میں نے ایک مٹھی میں ویسے لے کر اس کو میں نے تول لیا, تو وہ تقریباً 20 گرام بن رہے تھے. 20 گرام ٹھیک ہے, آپ 10 گرام لے لیں, ایک بڑا چمچ لے لیں. ایک بڑا چمچ یہ دال لے کے آپ نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے. کسی توے میں, کسی کڑھائی میں, کوئی بھی آپ کے پاس برتن ہے, آپ نے اس میں ڈال کر آگ پہ رکھے, جس کو کہتے ہیں ڈرائی روسٹ. ڈرائی روسٹ کرنا ہے, ڈرائی فرائی کرنا ہے. ہلکا سا آپ نے اس کو چک 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 بس آپ نے تھوڑی دیر سے کیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دال جو ہے نا, بس اس میں چمچہ ہلایا, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ چل گیا کہ ابھی اس کا اثر ہو اس میں, یعنی اس کا تھوڑا سا خوشبو بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. بندے کو پتہ چل گیا جس طرح دانے بھونتے ہیں. آپ نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا, پھر آپ نے ایک کولی میں پانی لیا, میں نے اس کی ویڈیو ڈالی, آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں. آپ نے پانی جو ہے نا وہ لیا, جیسے اس کو آپ نے آگ سے اتارا, سیدھا اس پانی میں ڈالیں گرم گرم, تاکہ یہ گرم سرد ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اس پانی میں آپ اس کو ڈالیں. کپ میں آپ نے پانی لیا, آپ نے جس چیز میں لیا ہوا ہے
आपने उसमें डाले, रख दे साइड पे, रात को रखें, रात को इस तरह करके सुबह जब उठे तो दाल जब आप देखें बड़ी खूबसूरत नरम नरम सी होगी। मैंने उस दिन किए थे, मैंने फिर खाई, बड़ी मजे की थी। उसको आप चम्मच से खा के ऊपर से वही वाला पानी पी लें, या फिर सुबह को आप रख के उस तरीके से फ्राई, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, पानी में डाला गरम गरम, शाम को फिर आपने असर के टाइम, शाम के टाइम, जो भी टाइम है, आपने उसको वो खा के ऊपर से वही वाला पानी पी लेना है। यार आपके अगर गुर्दे खराब हो गए, आप अगर ये करेंगे जो मैंने आपको बताया, और आपको कभी गुर्दे की पथरी अगर हो गई तो फिर आप आकर मुझे इधर से पकड़ लेना। लेकिन वैसे एक बात है, ऐसा ना हो कि आप उल्टे सीधे खाने भी खाएं और गुर्दों को खराब करने वाली चीजें भी खाएं और दाल कुलत भी आप खाएं और फिर मुझे इधर आकर गले से पकड़े कि भाई ऐसा नहीं। यानी अगर आप सही लाइफ स्टाइल आपका ठीक हो, ऐसा नहीं आना मुझे इधर से पकड़ लेना ठीक है ना। यानी अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो और आप ये करते हैं, आना ऐसा ना हो कि अभी कल जो है ना सोहेल साहब आए हो, ये तो वैसे भी मेरे करीब रहते हैं, और आकर इधर कहता कि हकीम साहब इधर हो जाओ, सामने आओ, मैदान में आओ, इधर से मैं पकड़ूं, मैंने तो दाल कुलती खाई है, मुझे तो ये पतली हो गई है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। सही कह रहा हूं ना मैं सोहेल साहब अच्छा, बहरहाल इसको आप लोग अपनी डाइट में रखें। अच्छा, हम क्या करते हैं अभी मैं इसको, हम जो अक्सर गुर्दा पैकेज, अभी जिस तरह हमारा फैटी लीवर का पैकेज है ना, 4 बोतल हम अरक की देते हैं और साथ में साथ में जो ना वो देते हैं वो पाउडर। अब हमने अक्सर गुर्दा पैकेज कर दिया 3 पैकेट ये दाल कुलत, 3 पैकेट ये दाल कुलत, इसमें 150 ग्राम 150 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा होगी एक पैकेट में है, यानी तीनों को मिला के तकरीबन 450 ग्राम ये बन जाती है, आधा किलो के करीब, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने थोड़ी ज्यादा डाली है, वैसे हमारा प्रोग्राम था कि 120 ग्राम इसमें डाले, लेकिन हमने इसमें तकरीबन 30 ग्राम हर पैकेट में ज्यादा डाला है, ताकि हमने इसको साफ नहीं किया है, सच्ची बात बताऊं। इसमें थोड़ा से इसके ये जो छिलके के बाज़ औक़ात आते हैं ना, तो 30 ग्राम उसका मार्जिन रखे कि आप उसको साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको साफ करने में लग जाता ना तो फिर ये अरक नहीं बन सकता था। मैं 3 दिन से लगा वो चीजें तैयार कर करके तब आज अक्सर गुर्दा तकरीबन कोई 101 बोतल या 100 से थोड़ी सी ऊपर वो तैयार हो गई है। तो मैं साफ पा गया, उसको हमने साफ नहीं किया है, साफ है क्योंकि ये इस सीजन की है, इसी सीजन की है। इसके लिए मैंने जहां पर ये होती है वहां पर बंदा भेजा, उसने पूरा दिन गुजारे। ये मुझे ये चीज इतनी महंगी नहीं, लेकिन उस पर मेरा खर्चा बहुत आया हुआ है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि इधर मैं बोर बाजार में, राजा बाजार में किसी को कॉल करता कि मुझे 20-30 किलो दाल कुलत भेजो, उसने बाइकिया वाले को देनी थी, वालेकुम सलाम है सोहेल खान, बाइकिया को देने थे 300 रुपए बाइकिया वाले ने लेने थे, लेकिन वो चीज बाजार वाली मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं खिलाऊं। वो पत्नी कितने अरसे की पड़ी होगी, पुरानी है, नई है, क्वालिटी कैसे, ये फ्रेश इस सीजन की है, इस सीजन की, ठीक है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक और पहाड़ी इलाके की है। तो हम अभी जो दे रहे हैं अक्सर गुर्दा पैकेज, 4 बोतल ये अक्सर गुर्दा खास और 3 पैकेट ये हम दे रहे हैं 3500 रुपए में, 3500 रुपए का पूरा पैकेज है महीने का, ठीक हो गया। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे तो भाई दाल कुलत कहीं से सस्ती मिल सकती है, यानी ये तकरीबन आधा किलो के करीब अगर आपको हमारे रेट से सस्ता मिलता है कहीं पर इस क्वालिटी में, आप वहां से ले लें। अक्सर गुर्दा अगर हमसे लेना चाहे तो बेशक ये हमसे ले लें। ये दाल आपको जहां पर भी सस्ती मिलती है, हम किसी को रोकते नहीं, आप भाई वहां से ले लें। लेकिन कोई बंदा ये न कहे कि रेट ऐसा है और वैसा है, ठीक है ना, रेट में वो नहीं करनी, नहीं पसंद आपको, सस्ता मिलता है भाई, 100 बार आप कहीं और से ले ले। हो सकता है किसी के पास पड़ा हुआ हो, सस्ता हो, इससे भी सस्ता और आपको मिलता हो, तो आप वहां से ले ले। लेकिन हमारी जो क्वालिटी है और जो फ्रेशनेस है इसकी, और जो मतलब ऑर्गेनिक है, जहां पे होती है वहां से लाए, इसलिए हमें तो उससे कम में वारा नहीं करता। नाराज नहीं होना, ठीक है, समझ आ गई ना। तो अगर किसी को सस्ता मिलते हैं इससे कम रेट में तो बेशक वहां से ले ले, कोई मसला नहीं है। अभी ये 3 पैकेट इसके और 4 बोतल अक्सर गुर्दा,
یہ 3500 میں ہم دیتے ہیں مومن خان دواخانہ اسلام آباد پہ، ہفتہ اتوار پیر منگل دن 1 بجے سے شام 4 بجے تک۔ مومن خان دواخانہ التوحید پلازا بیسمنٹ، نزد گلی نمبر 8 نمبر گلی اور 9 نمبر گلی کے درمیان میں التوحید پلازا ہے، ایمن آبادی برفی کے بالکل سامنے بیسمنٹ میں، راول اسپتال سے پہلے جو یو ٹرن ہے، یو ٹرن کے ساتھ آپ ادھر دیکھیں گے، ساتھ میں مغل ہارڈ ویئر ہے، پلازا کے اوپر التوحید پلازا بھی لکھا ہوا ہے، پاکستان عوامی قوت لکھا ہوا ہے، خاقان عباسی صاحب کا دفتر ہے، سیکریٹریٹ ہے ان کا، اس کی بیسمنٹ میں دواخانہ ہے، 1 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، ٹھیک ہے، وہاں پر میں بیٹھتا ہوں ہفتہ اتوار پیر منگل، اس کے علاوہ میں نہیں بیٹھتا، اور اس کے نمبر کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے سے پہلے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر میرے بھائی سارے نہیں مل رہے، بند ہے نمبر، یہ بھی 3 دن نمبر بند رہے نا، تو یہ اکثر گردہ تیار ہو گیا اور یہ چیز بھی آ گئی ہے، تو مجھے ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کی یہ سپورٹ ہوگی کہ بس مجھے کال نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو آپ دواخانے پہ تشریف لے آئیں، ہفتہ اتوار پیر منگل 1 سے 4 بجے تک میں بیٹھتا ہوں، اس وقت مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے، باقی کال پر میرے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ مفتی نذیر صاحب سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے 0347574895، آپ ان سے پروڈکٹس کے بارے میں، دواخانے کے بارے میں، مفتی نذیر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے صرف یہ بتانا تھا، یہ دال کھولت اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں بھی اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گردے فٹ رہے ہیں، تو سیفٹی پریکاشن کے لیے بھی اس دال کو آپ رات کو جس طرح میں طریقے بتائے اس طریقے سے آپ کر کے پانی میں بھگو کے صبح وہ دال کھا کے وہ پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، سالن کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال کلت کو، کیونکہ آج کل جو ہمارے خوراک خراب ہو گئی ہے، گردوں کے مریض بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ گردوں کے مریض ہو گئے، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ دال کلت کو اپنے خوراک میں شامل رکھیں۔ آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے، پنساری سے اگر لینا ہے تو کوشش کریں تھوڑا سا دیکھ بھال کے وہ لینا، پنساری والوں کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ اکثر اس کی کوالٹی مجھے تو نہیں پسند ہوتی، تو اس وجہ سے میں تو پنسار سے کوئی چیز اکثر نہیں لیتا، تو کوشش کریں کہ کسی اچھے اسٹور سے مل جاتے، یا اگر کسی اچھی حالت میں مل جاتے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا اگر آپ کا کوئی پہاڑی علاقے میں کوئی جاننے والا ہے تو یا اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی اور یہ میں نے بتا دیا۔ میرے خیال میں ابھی باقی کسی کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کہ کوئی سوال ہوگا بھی تو کمنٹس تو بند ہیں، کمنٹس تو صرف وہی لوگ کر سکیں جو میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں، میری فرینڈ لسٹ میں جو لوگ میرے ساتھ فرینڈ ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، باقی محترم خواتین وزارت کے کمنٹس میں نے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ دل دکھانے والے کمنٹ کرتے ہیں، تو پھر میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میرا دل دکھائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، جو لوگ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اچھا، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں یا کال کرتے ہیں، میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، اچھا پھر کال کرتے ہیں میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، اور آپ کس کس دن بیٹھتے ہیں؟ میں کہا میری ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، کوئی نہیں میں کس کس دن بیٹھتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ لوگ میرے ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے پتا ہوتا ہے کون میری ویڈیو دیکھتا ہے، کون لائک کرتا ہے، کون کمنٹ کرتا ہے، کون شیئر کرتا ہے۔ میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں، نوٹیفیکیشن سارے پڑھتا ہوں، کس کس نے شیئر کیا، کس کس نے کمنٹ کیا، کس کس نے لائک کیا، مجھے پتا ہوتا ہے، مطلب بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود پتا ہوتا ہے کہ کون کون دیکھتا ہے، کون لائک کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ لائک نہ بھی کریں نا، کمنٹ نہ بھی کرے، شیئر نہ بھی کرے، تو پھر بھی آپ میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے کسی پوسٹ کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ مجھے فالو کرے۔ بس جو میری بات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو اپنائیں اور آگے اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں، بندہ اس بندے کو فالو کرتا ہے، اس بندے کی پوسٹیں پڑھتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے خود ہو، میں اپنی بات بتاؤں، دوسروں کی نہیں، میں اس بندے کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اس بندے کو میں فالو کرتا ہوں کہ جس سے مجھے کوئی فائدہ جس کی ویڈیو سے ملتا ہے۔ جس کے ویڈیو سے مجھے فائدہ ہے میں اس کی ویڈیو ہی نہیں دیکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بیمار سے پریشان سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔